معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ DGISI کے نوٹیفیکیشن پر وزیر اعظم عمران خان نے جو کھلواڑ کھیلا اس کے بعد فوج میں 2 واضح گروپ نظر آنے لگے، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ اب فوجی ترجمان کی جانب سے ریجیکٹڈ کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا۔ اب نہ تو اس نااہل ترین حکومت کو غیرت آتی ہے اور نہ ہی اسے لانے والوں کو شرم آتی ہے۔ اب حکومت کے پاس نہ تو منہ چھپانے کو جگہ ہے، نہ شرم سے ڈوب مرنے کو پانی میسر ہے۔ آج جو اس حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے یہ مکافاتی عمل ہے اور اس کا نزول آسمانوں سے ہو رہا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ ماضی میں خان صاحب کینٹینر پر چڑھ کر فرمایا کرتے تھے کہ جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو پیسے حکمرانوں کی جیب میں جاتے ہیں۔ آج اس ملک میں صرف موت سستی رہ گئی ہے۔ موصوف کہتے تھے کہ مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ استعفیٰ دے دو تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ آج پورا ملک جھولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائیں دیتا ہے، مگر استعفیٰ تو کیا خان صاحب کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ یاد دلواتے ہیں کہ نواز شریف لندن میں بیمار بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر مریم نواز کا ہاتھ تھامے جب لندن سے ایک بے بنیاد مقدمے میں سزا کاٹنے آئے تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جانے وہ قبولیت کی گھڑی تھی یا نواز شریف کے دکھی دل کی آہ تھی۔ تب سے آج تک کپتان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا وہ انہیں تھوک کر چاٹنا پڑا۔ نواز شریف پر کون کون سے الزامات نہیں لگائے گئے؟ کرپشن، دہشت گردی، ملک دشمنی، کفر کے فتوے، اقربا پروری، فوج کے خلاف اعلان جنگ، مہنگائی، معیشت کی تباہی۔ لیکن یہ سب الزام آج عمران خان حکومت کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ تب نواز شریف پر ٹھٹھے لگائے گئے، گو نواز گو کی کمپین چلائی گئی۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نہ اپوزیشن کا کوئی کردار ہے، نہ PDM کے جلسوں سے ممکن تھا، نہ ملک کے جغرافیائی حالات کو کوئی مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے، نہ ہی عالمی طاقتیں اس کی ذمہ دار ہیں۔ یہ سب مکافات عمل ہے اور عوام کپتان حکومت سے تنگ آ کر اس کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو انہوں نے کبھی نواز شریف کے ساتھ کیا تھا۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ ملکوں کی تاریخ میں ایسی سازشوں کی قلعی کھلنے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم نے 3 سال میں ہی کایا پلٹتے دیکھ لی۔ جس سرعت سے نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا اسی سرعت سے اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہو رہی ہے۔ جتنی پلاننگ سے نواز شریف کے خلاف سازش کی گئی تھی، جتنے انہماک سے جمہوریت کش منصوبہ بنایا گیا تھا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صرف 3 سالوں میں سازشوں کا یہ قصر زمین بوس ہو جائے گا۔ بقول عمار مسعود، اللہ رب العزت بڑا کارساز ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس حکومت اور اس کے لانے والوں کو نواز شریف کا صبر کھا گیا ہے۔ ان کو 3 بار کے بے دخل وزیر اعظم کی آہ لگی ہے۔ ان کی ہزیمت خود ان کے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کوئی حکمت عملی اس برق رفتاری سے اس حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی تنزلی کا سبب نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ فیصلے کسی اور عدالت میں ہو رہے ہیں جہاں مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملتی ہے۔ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ آج کسی ایک شعبے کو اٹھا لیں، کسی ایک نقطے کو پکڑ لیں، بات اس حکومت کی تذلیل پر ختم ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ایک لمحے میں پرانی ویڈیوز، پرانے بیانات، پرانے عزائم سامنے آ جاتے ہیں۔ صورتحال اس قدر واضح ہو چکی ہے کہ اب اس حکومت کے پاس نہ منہ چھپانے کو جگہ ہے، نہ شرم سے ڈوب مرنے کو پانی میسر ہے۔ اس حکومت کے لانے والے آج بھی اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ نہ جمہوریت ہے، نہ حب الوطنی، نہ کسی ادارے کی ساکھ ہے، نہ غیرت کا کوئی مقام ہے۔ اب اس حکومت کے چلنے کی واحد وجہ ڈھٹائی ہے، بے شرمی ہے، بے حسی ہے۔ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ IMF سے قرض لینے سے بہتر ہے ہم خود کشی کر لیں۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم کشکول ہاتھ میں لیے در بدر گھوم رہے ہیں اور ہمارے قاصے میں صرف وطن کی عزت کی نیلامی کے سوا کچھ نہیں۔ خان صاحب کہتے تھے کہ معیشت اچھی نہیں تو بری بھی نہیں۔ آج معیشت کو تباہ کر کے، ہر شعبے کو فنا کر کے نہ کوئی سیمینار ہو رہا ہے، نہ کوئی ٹویٹ آ رہی ہے۔ عمار مسعود یاد دلواتے ہیں کہ عمران خان کہتے تھے کہ اپنے لوگوں پر تشدد کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج صحافی اغوا ہو رہے ہیں، دھرنے والوں پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، اپنے لوگوں کو ہی قتل کیا جا رہا ہے، ہنستے بستے شہروں میں خندقیں کھودی جا رہی ہیں، لیکن نہ کوئی ٹویٹ آ رہی ہے، نہ رینجرز نادیدہ حکم پر پیچھے ہٹنے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ موصوف کہا کرتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے والے حکمران کرپٹ ہوتے ہیں۔ اب پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، مگر حکمرانوں کی کرپشن والا نعرہ کوئی نہیں لگا رہا۔ خان صاحب کہتے تھے کہ سبز پاسپورٹ کی اتنی عزت ہوگی کہ دنیا یہاں نوکریاں ڈھونڈنے آئے گی۔ اب سبز پاسپورٹ کی اتنی عزت ہے کہ بائیڈن فون نہیں کر رہا، مودی کال نہیں اٹھا رہا، پوری دنیا اس وزیر اعظم کو کٹ پتلی کہہ رہی ہے۔ بقول عمار مسعود، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ایک ٹویٹ کے جواب میں ریجیکٹڈ کی ٹویٹ لکھنے والوں کو علم ہی ہوگا کہ ایک نااہل شخص نے اس ملک کے ساتھ اس کے سب سے منظم ادارے کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ DGISI کے نوٹیفیکیشن پر وہ کھلواڑ کھیلا گیا کہ ادارے میں 2 واضح گروپ نظر آنے لگے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اب ریجیکٹڈ کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا۔ کہتے تھے جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو پیسے حکمرانوں کی جیب میں جاتے ہیں۔ آج اس ملک میں صرف موت سستی رہ گئی ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ ماضی میں خان صاحب کہتے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر دیں گے، لیکن آج کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے، غریبوں کی جھگیاں مسمار کر دی گئی ہیں، مگر بنی گالا کا محل ریگولرائز ہو گیا ہے۔ بقول عمار مسعود، موصوف کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پر رہ کر اداروں کی عزت بڑھائیں گے۔ آج ملک کا بچہ بچہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ پر
फप्तियां कस रहा है। आसिम बाजवा से रसीदें निकालने का मुतालबा कर रहा है और कोई पुरसाने हाल नहीं। उन्होंने नवाज शरीफ पर जूता फेंका, ख्वाजा आसिफ के चेहरे पर स्याही फेंकी, एहसन इकबाल को गोली मारी और आज उनके अपने MNA MPs अपने हलकों में इस खौफ से नहीं जाते कि लोग इन्हें पत्थर मारेंगे। और तो और कहते थे कि अपने लोगों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल ना की जाए, लेकिन आज हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ रियासती ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया पर मार्शल लॉ लगा हुआ है मगर किसी को शर्म नहीं आ रही। ये तो चंद मिसालें हैं, गुज़िश्ता 3 साल की तारीख ऐसी हजीमत से भरी पड़ी है। अब ना हुकूमत को गैरत आती है, ना लाने वालों को शर्म आती है। सब एक ढिठाई से इस मंजर को देख रहे हैं। इस मुल्क के अवाम की ज़ुबूनहाली पर कहकहे लगा रहे हैं, गरीबों की मौत, बेरोज़गारों की हालत-ए-ज़ार पर, इनके अफलास पर तमस्खुर उड़ा रहे हैं। लेकिन इन 3 बरसों में इस मुल्क के अवाम को ये मालूम हो गया है कि किस तरह मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला जाता है, किस तरह सोचे समझे मंसूबे के तहत इस मुल्क को बर्बाद किया जाता है, किस तरह जमहूरियत को पामाल किया जाता है, किस तरह मीडिया को शिकंजों में कैद किया जाता है। अम्मार मसूद कहते हैं कि मकाफात अमल नहीं तो और क्या है। नवाज शरीफ ने अच्छा किया कि लंदन में बीमार बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर मरियम नवाज का हाथ थामे। जब लंदन से एक बेबुनियाद मुकदमे में सजा काटने आए तो उन्होंने अपना फैसला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। इंसानों से इस कदर जल्द इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।